بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر سر۔ آج ہم 7ویں جماعت کے اندر 5واں سبق اسٹارٹ کریں گے، جس کا نام ہے غذائی اشیاء کی حفاظت۔ طلباء، ہماری جسم کی نشو و نما کے لیے، ہماری جسم کی گروتھ کے لیے ہمیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا کاربوہائیڈریٹ، معدنیات، پروٹین، چربی، پانی۔ ایسی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہمارے جسم کو گروتھ کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جسم کو گروتھ کے لیے یہ تمام چیزیں ہمیں کن چیزوں سے ملے گی؟ جیسے کہ ہمیں چربی ہوگی، پروٹین ہوگی، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے، یہ ہمیں گوشت سے حاصل ہوتا ہے، اور پھل فروٹ سے ہمیں دوسری وٹامنس حاصل ہوتے ہیں، اور گیہوں سے، جوار سے، باجرہ سے، جس کی روٹی ہم کھاتے ہیں ان سے ہمیں مختلف غذائی مادے حاصل ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ریشے دار چیزیں ہمیں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ موسمی جب آپ کھاتے ہو تو وہ ریشے دار ہوتی ہے، آپ آم کھاتے ہو تو اس میں ریشہ موجود ہوتا ہے، جو ہمارے غذا کے اندر بہت اہم رول ادا کرتا ہے، جس سے ہماری غذا جلد ہضم ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آم کے اندر وٹامن ای بھی ہوتا ہے، وٹامن سی بھی ہوتا ہے، لیمو کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے۔ اس کے مختلف کام ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جب داخل ہوتی ہے تمام چیزیں تو اس کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزوں کی کمی واقع ہو جاتی ہے، پروٹین کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یا نشاستہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، یا کاربوہائیڈریٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو انسان کو مختلف بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام غذائی مادے ہماری جسم کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ہمارے جسم کو گروتھ اور اس کی نشو و نما کرنے میں بھی۔ ابھی جو غذا کے بارے میں نے آپ کو بتایا، مختلف غذاؤں کے بارے میں بتایا، ترکاریوں کے بارے میں نے بتایا، مختلف ترکاری سے ہمیں مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو پھل فروٹ ہوتے ہیں ان سے بھی بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کی حفاظت ضروری ہے، لیکن یہ خراب جلد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خراب ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ان کی حفاظت تو ضروری ہے، ان کی خراب ہونے کی وجوہات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جب خراب ہوتی ہے تو اس میں یا تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یا اس کا اوپر کا جو چھلکا ہوگا نا وہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ نرم ہو جاتا ہے۔ جیسے موسمی جب خراب ہوتی ہے یا سنترا جب خراب ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھو گے کہ اس کے کلر کے اندر چینجز آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری وجوہات سے ہوتا ہے۔ جو آمو درف جو لے کے آنے والی لوریاں ہوتی ہے، جو ٹرکیں ہوتی ہے، اس کے اندر وہ صحیح طریقے سے نہیں لے کے آتے، یہ ایسی جگہ پر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے لے کے آئے، موسمی لے کے آئے، سیب لے کے آئے، تو اس کو ہم ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ نمی زیادہ ہے یا پانی کی موجودگی ہے، اور ان تمام وجوہات کی وجہ سے بھی جو پھل فروٹ ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اناج لے کے آیا، گیہوں لے کے آیا، آٹا لے کے آیا، اس کو آپ نے پانی کی جگہ پہ رکھ دیا، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ وہ اناج خراب ہو جائے گا۔ کئی دنوں تک اسے رکھا گیا تو بھی اناج خراب ہو جائے گا۔ کیڑے مکوڑے سے بھی دور نہ رکھا گیا تو بھی یہ اناج خراب ہو جائے گا۔ ایسی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر موسم بارش کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ جو اناج گیلا رہ جاتا ہے، آمو درف کے اندر گیلا ہو جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور جو مالز ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ مالز کے اندر رات میں جو ہے نا ریٹ سستے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ریٹ سستے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی، 2-3 دن بعد وہ سوچتے ہیں کہ اسے کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ اسے سستے داموں میں بیچ دیا جائے۔ ابھی ہم سب سے زیادہ فیوریٹ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری فیوریٹ چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، جیسے کہ پانی پوری، بھیل پوری، رگڑا پیٹس، پیزا، جو رستے پہ تیار ہوتا ہے، جو سڑکوں وغیرہ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، کس کوالٹی کا پانی ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں ایک بیماری پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ خرابی کی وجہ سے ان تمام چیزوں میں جو جراثیم ہوتے ہیں، جو صحیح طریقے سے ہائیجین نہیں ہوتا ہے، جسے انگلش میں بلایا جاتا ہے نان ہائیجینک، یعنی بالکل اس میں ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ اس میں بوائل واٹر پانی پوری میں استعمال کیا جاتا ہے، نہ وڑا پاؤ کے اندر بہت اچھے طریقے سے اسے پکایا جاتا ہے، بلکہ یہ بڑی گندگی میں بنائے جاتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھوتے، وہ پسینے میں ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ کھانا جب آپ کھاؤ گے تو آپ ضرور بیمار پڑ جاؤ گے۔ اچھا، کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس میں بو پیدا ہوتی ہے، تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دودھ اگر خراب ہو جائے گا تو اس میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جیسے دودھ خراب ہو گیا، پھٹ گیا دودھ، اگر آپ نے اسی جگہ سے چیز لی، مسکا لے لی، تو وہ اس میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی، تو اس کے ذائقے میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پھل اگر آپ نے کھا لیا، غلطی سے کھا لیا آپ نے پھل، تو وہ پھل خراب ہے یا سڑ گیا ہے، تو اس کے ذائقے میں آپ فوراً اس کو تھوک دو گے۔ کیوں تھوک دو گے؟ کہ اللہ نے آپ کی زبان میں وہ صلاحیت دی ہے کہ فوراً آپ ذائقے سے سمجھ جاؤ گے خراب ہو گیا۔ روٹی خراب ہو جاتی ہے، یا سالن 2-3 دن کا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، اشیاء جو ہے وہ خراب ہونے کے بعد اس کے ذائقے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو
تو طلبہ آپ لوگ بھی باہر کا بالکل ہی مت کھائیے. پانی پوری ہو گیا, سیو پوری ہو گیا, رگڑا پیٹیس ہو گیا, چائنیز بھیل ہو گیا, یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو آپ بھی بالکل نہ کھاؤ اس کو. احتیاط کرو, اس چیز سے احتیاط کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ یہ سب چیز کھاؤ گے تو 1 مہینہ 2 مہینہ قوت مدافعت, یہ فوراً چیزیں اثر نہیں کرتی. قوت مدافعت آپ کا جسم لڑتے رہتا ہے جب تک کے لیے اس میں قوت مدافعت باقی ہے. WBC جو ہمارا وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ جب تک آپ کے اندر موجود ہے, مدافعت موجود ہے, تو وہ چیز لڑتی رہے گی ان جراثیم سے. لیکن وہ جب چیزیں ختم ہوئی ہے, کمزور ہونا شروع ہو جائے گی جسم کے اندر قوت مدافعت, تو وہ بیماری ملیریا, ڈینگو کی شکل میں اور ڈائریا. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ غذا کی بربادی سے متعلق ہے. ہمارے اس ہندوستان کے اندر بہت سارے فوڈ پروسیسز یونٹ ہے, یعنی کہ فوڈ پروسیسنگ یونٹ جس طریقے سے بڑے پیمانے پر کوئی غذائی چیز تیار کرنا, ویفرز تیار کرنا, اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے ویفرز ہو گیا, باہر کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ چیزیں بڑے پیمانے پر ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. تو ہمارا اس ٹاپک میں جو ہم پڑھیں گے کہ جہاں پر بھی کھانا برباد ہو رہا ہے, کہیں کہیں شادیوں کے اندر مہنگے مہنگے کھانے بنائے جاتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے مہمان کم ہو رہے تو وہ کھانے کو برباد کر دیتے, پھینک دیتے. بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے اور اس سے اللہ کا عذاب زمین پہ نازل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے, بلکہ یہ اس میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے. تو بالکل ہی جیسا کہ آپ کے گھر میں کوئی کھانا بچ جاتا ہے تو وہ آپ نیچے جا کے کسی غریب کو دے دیجئے, کسی فقیر کو دے دیجئے. تو اس طریقے سے آپ جو اپنے کھانے کو برباد بالکل مت کیجئے. جتنے لوگ ہیں اسی مطابق آپ کو کھانا بنانا چاہیے. تو کھانے کی بربادی ہمارے مذہب اسلام میں بہت بڑا گناہ بھی ہے, اور اس کو اگر آپ صحیح جگہ دیتے ہیں, کسی کو صدقہ دیتے ہیں کھانے کے ذریعے, یا کسی کی مدد کرتے ہیں کھانے کے ذریعے, کسی کے گھر پہنچا دیتے ہیں کھانا, تو یہ بہت بڑی نیکی بھی ہو جاتی ہے. تو ہم کو کھانے کی حفاظت پر طلبہ ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے غذا کی مقداری بربادی, یعنی کہ کن کن وجہ سے جو ہے ہماری غذائیں برباد ہو رہی ہے. غلط طریقے سے کاشتکاری کی جا رہی ہے, فارمنگ کے نئے ٹیکنالوجی کے جو طریقے اس کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے, سب سے پہلی وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ مٹھی سے, یعنی کہ ایسے مٹھی سے جو ہے زمین کے اندر بوائی کی جاتی ہے بیج کی, اس کی وجہ سے بھی غذا برباد ہوتی ہے. اور نقل و حمل جو کیا جاتا ہے, جیسا گنے کی ایک فصل ہو گئی, گنے کی فصل کو اگر اس کی جو شوگر کی جو فیکٹری ہے, جو شکر کی جو فیکٹری ہے, اس سے دور رکھا جائے تو گنے کے جو رس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں, گنے کی فیکٹری اور جو اس کا کھیت ہے, گنے کا کھیت ہے, جو شوگر کی فیکٹری اور گنے کا کھیت ہوتا ہے وہ بالکل قریب قریب ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جو وزن ہے اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, گنے کے وزن کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ نقل و حمل جو بھی ہے اس کے ذرائع صحیح طریقے سے ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی وجہ بنتی ہے غذا کی بربادی کی. جو دوسری ایک وجہ بنتی ہے کھانے کو دیر تک پکانا اور کٹے ہوئے, جیسے آپ نے سبزی ترکاری کاٹ چکے ہو لیکن اس کو دیر سے پکا رہے ہو, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے زائد اس کو کاٹ لیا ہے اور وہ ویسٹ ہو رہا ہے اور وہ سڑ گیا, تو آپ بالکل اسے نہیں پکاؤ گے. تو آپ کو اسے کم مقدار میں کاٹنا چاہیے جتنا آپ کو ضرورت ہے. وقت سے پہلے بالکل نہیں کاٹنا چاہیے, جب ضرورت ہے تبھی اسے غذا کو کاٹ کے رکھیں تاکہ اس کو فوراً استعمال کیا جائے. آپ جس پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے اتنا ہی لے جتنا آپ کو ضرورت ہے, زیادہ نہ لے, کیونکہ شادیوں وغیرہ کے اندر بہت ساری ڈشز ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, زیادہ کھانا لے لیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی کھائیں گے, بعد میں ختم نہ ہو جائے کھانا. ایسا ہوتا نہیں ہے زیادہ تر, لیکن اس کو جو کھانا برباد ہوتا ہے اس وقت میں, کیونکہ آپ کی پلیٹ کا کھانا تو کوئی کھائے گا نہیں کیونکہ آپ نے اس کو جھوٹا کر دیا اس کھانے کو. تو اس طریقے سے طلبہ ابھی ہم غذا کی حفاظت کے مختلف طریقے دیکھیں گے, جس میں 7 سب سے بڑے بڑے طریقے یہ ہیں. سب سے پہلا طریقہ, ہم غذا کی حفاظت کرنے کے لیے ریفریجریٹر کا استعمال کرتے ہیں. ریفریجریٹر کی سردی کی وجہ سے جو اندر ٹھنڈی ہوتی ہے, جو سردی ہوتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, جو اس میں حیاتی اور کیمیائی عمل جو ہوتا ہے وہ سست رفتار میں عمل. دوسرا غذا کی حفاظت کا عمل ہے گیس سے حفاظت. اب گیس سے کس طریقے سے حفاظت کی جاتی ہے, آپ لوگ چپس, بالاجی یا رافلز یا اس طریقے سے کوئی بھی چپس وغیرہ کے پیکٹ آپ نے لیے ہوگے, کرکرے ہو گئے, تو جیسے ہی ہم اسے جب اوپن کرتے ہیں نا تو اس میں ایک گیس ہوتی ہے جسے نائٹروجن گیس کہتے ہیں. وہ گیس کیا کرتے ہیں, اندر پھپھوند یا جراثیم کو پنپنے نہیں دیتی, زندہ رہنے نہیں دیتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کیا ہو گیا, اس کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے غذا کی حفاظت. ایک طریقہ ہوتا ہے دھواں دینا. الومینیم فاسفورٹ کا دھواں دیا جاتا ہے
جہاں پر بھی غذائی اشیاء کی تحفظ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، ایلومینیم فاسفیٹ کی دھواں کی وجہ سے وہ گیس جو ہے، جو دھواں جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، جو بھی اناج کی گونی وغیرہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں بھی کرانے کے اسٹور پر، جب وہ اناج کی گونی بھر دی جاتی ہے، جس میں اناج بھرا جاتا ہے، تو گونی بھرنے کے بعد اس میں میلاتھیلون کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اب اس چھڑکاؤ کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ حشرات الارض سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے غذا کی حفاظت۔ ابھی تحفظی اشیاء کا استعمال کر کے بھی غذا کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے کہ نمک اور شکر کا استعمال کر کے پیٹھا وغیرہ بنایا جاتا ہے، اچار بنایا جاتا ہے، اور کیمیائی تحفظی اشیاء کا استعمال کر کے بھی غذا کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے کہ سرکے کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسیڈک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ جو جیم کھاتے ہیں وہ اتنے دنوں تک کس طریقے سے محفوظ رہتا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھنا 6 مہینہ 1 سال تک ہوتی ہے، تو نارملی کوئی چیز اتنے دنوں تک تو محفوظ نہیں ہو سکتی، تو اس میں کچھ کیمیائی اجزاء استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں کافی مہینوں تک اور سالوں تک جسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جس سے غذا کی اشیاء کو محفوظ کیا جاتا ہے، جسے پاسر چرنا کہتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ دودھ کو 15 منٹ تک 80 ڈگری تک خوب گرم کرتے ہیں۔ 15 منٹ تک گرم کیا جاتا ہے دودھ کو 80 ڈگری تک، اور فوراً اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں دودھ کے اندر فوراً ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور دودھ کافی عرصے تک محفوظ اور اچھی حالت میں رہتے ہیں۔ شعاع پاشی عمل کے اندر مختلف شعاعیں پھلوں کے اندر داخل کی جاتی ہے تاکہ ان کے گروتھ کا عمل، نشو نما کا عمل جو ہے وہ تھوڑا دھیما ہو جائے، جس کے اندر الیکٹران، طاقتور الیکٹران، گاما پارٹیکلز، اسی طریقے سے مختلف قسم کی شعاعیں پھلوں کے اندر داخل کی جاتی ہے، جس سے ان کے اخوا جو نکلنے کا عمل دھیما ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پھپھند اور دوسرے جراثیم کش جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ کئی عرصے تک ان کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کیجیے۔